اور جب بھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ہمیشہ مجھے امان اللہ خان صاحب یاد آتے ہیں، ان کا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے. تو تھوڑا سا آپ ان کی یادوں کو بتائے گا، کیونکہ ہم نے تو ان کو ہمیشہ سٹیج پہ دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ ان کو ہنستے مسکراتے دیکھا، لیکن آپ نے ان کی زندگی کے وہ دن بھی دیکھے ہوں گے جن میں وہ تھوڑا پریشان ہوں گے، تھوڑا سا مایوس ہوں گے، تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہوں گے. اور آپ کے ساتھ ایز اے والد وہ کیسے تھے، اور ایز اے والد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کی پرورش میں ان کا کیا رول رہا؟ ہوں دسو ان سارے سوالوں میں سے پہلے کس کا جواب دوں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ مجھے جواب دیں گی کہ امان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ والد کتنے حسین تھے. بالکل یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ والد کا رشتہ میں کہتی ہوں ہر بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے بہت ہی یادگار رشتہ ہوتا ہے. بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم اپنے باپ سے، لیکن مجھے لگتا ہے ہمارا باپ نا سب سے ہٹ کر انسان تھا. اچھا. وہ کروڑوں دلوں کے اوپر راج بھی کر رہے تھے بلا شبہ، اور مسکراہٹیں بھی بکھیر رہے تھے. بلا شبہ. پھر ان کی 3 فیملیز تھیں، انہیں بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے. پھر 3 فیملیز کے رشتہ دار، یعنی تینوں سائڈز کے اپنے سسرال، سالیاں، سالے، ساس سسر. تو میں کہتی ہوں ایک انسان اتنی ساری ذمہ داریاں اتنے خوبصورت انداز سے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ تھے کہ وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں بھی اپنے ایک عروج کے اوپر تھے، اور نہ صرف وہاں پہ بلکہ وہ ایز اے فیملی بھی. اور آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ 3 فیملیاں، اور 3 فیملیوں میں سے ماشاءاللہ کتنے بچے تھے ان کے؟ 14 ماشاءاللہ. اور آج آپ ہمارے سبھی بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی اگر پوچھیں گے نا، بے شمار کے تو انٹرویوز بھی موجود ہیں ہمارے، فیملی انٹرویوز، تو کوئی بھی بہن بھائی یہ گلہ نہیں کرے گا کہ مجھے ابو نے، والد صاحب نے ٹائم نہیں دیا. اچھا، ٹائم نہیں دیا. مطلب ہر بچے کو لگتا تھا کہ وہ ان کا اسپیشل چائلڈ ہے. ہاں، تو یہ ایک بڑی ماشاءاللہ کوالٹی تھی، کیپیبلٹی تھی ان کی، کہ ہر بچے کو اور ہر بیوی کو، اچھا، ہر سسرال کے ہر انسان کو، ہر سالی کو، ہر سالے کو، بہن کو، بہن کے بچوں کو، ماشاءاللہ. اور میں کہتی ہوں کہ وہ ایک عام انسان تو کہنا دور کی بات ہے، وہ انسان تھے ہی نہیں میرے نزدیک. دیکھیں نا، ایک عام انسان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیوی کو ہی سنبھال لے، تو یہاں پہ ایک نہیں 3 بیویاں سنبھالنا، اور پھر ان کے ان لاز کو سنبھالنا، یہ کرنے کے علاوہ. اور ان لاز سے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں نا، ہماری یوتھ سے، ہماری جنریشن سے اپنے میرٹل چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی، سنبھالی نہیں جا رہی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب بھی ایک انسان تھے جن سے ان کی بیویاں بھی خوش تھیں، ان کے سسرال بھی خوش تھے، ان کی سالیاں بھی خوش تھیں، ان کی بہن بھی خوش تھی، ان کے بھانجے بھی خوش تھے. اور ایک انسان سے تو میں کہتی ہوں، انسان کو وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی تعریف سننی ہے تو آپ مر جائیں، کیونکہ جیتے جی تو آپ کو کوئی اچھا کہتا نہیں ہے. لیکن ہی واز دا مین جنہیں جیتے جی بھی ہر کوئی دعائیں دیا کرتا تھا. اور کیا ان کے ساس سسر ہیں، کیا ان کی اپنی بہن ہے، کیونکہ مدر کی تو، ہماری دادی کی تو بہت چھوٹے تھے میرے فادر. بہن بھائیوں کے لیے ایک والد کا کردار بھی نبھا رہے تھے اپنی بہن کے لیے، کیونکہ بھائی تو ان کا وہ 2 بہن بھائی ہی تھے. اور اب ہماری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہن اور بھائی جب تک ٹل ڈیتھ، مطلب جب وہ بیڈ پر بھی تھی نا تو ہم کہتے تھے پھپھو جی ابو پرا کے ہو جے سن، تو وہ کہتی تھی بیٹا کہ مطلب ایہو جا پرا میں دنیا تے نہیں ویکھیا. ان کی بھانجی جو ہماری سب سے بڑی بھابھی بھی ہیں، اور ان کے منہ سے بھی ہمیں تعریف سننے کو ملتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک سسر، پھر ایک ماموں، مطلب کہ وہ جس بھی رشتے میں تھے، ہر رشتے میں ایک طرح کا ان کا پرفیکشن کا معیار تھا، اور یہی پرفیکشن کا معیار ان کا اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی تھا.